إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا فقد ذاق طعم الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت والجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں رسول رحمت محسن انسانیت خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم حضرات گرامی نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں ہم اہل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ایمان جس طرح سے اور جس قوت اور مضبوطی کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر ہے اسی انداز اور اسی قوت کے ساتھ ہمارا ایمان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور مطہرہ پر ہے اگر ذرہ برابر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی آتی ہے تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے ہم مومن نہیں رہتے یہ محبت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عین ایمان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنے نبی سے بڑی اچھوتی محبت کی ہے
بڑے اچھوتے انداز میں اپنے محبت کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ محبت صحابہ کی محبت ایسی محبت تھی کہ جس محبت کو جب ہم اور آپ کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر آن اس میں اپنائیت کا جذبہ اور جذبہ فداکاری، ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہماری محبت بھی اپنے نبی کے تئیں دنیا اور کائنات اور اس کے اندر پائے جانے والی تمام چیزوں سے مضبوط ہو، اس سے بہتر ہو، اور ان تمام چیزوں کی محبت پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ خبر دی ہے ہمیں کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے یہ بیٹے اور پوتے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تمہارے بھائی برادر، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال، وہ خزانے جو تم نے جمع کر رکھے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ ویاپار، وہ بزنس، وہ کاروبار، وہ تجارت جس کے گھاٹے سے، جس کے مندی سے تم ڈرتے ہو، جس کے کساد بازاری سے تمہیں خوف لاحق ہوتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہاری وہ بلڈنگیں، تمہارے وہ رہنے کی جگہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان تمام چیزوں کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر یہ چیزیں محبوب ہیں تمہاری نگاہوں میں، تو فَتَرَبَّصُوا، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو انتظار کرو، انتظار کرو میرے عذاب کا، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ رب العزت والجلال فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت وہ محبت نہیں ہے جو محبت مطلوب ہے اللہ رب العالمین کو، تو پھر ہم فاسق و فاجر کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، 5 وقت مسجد میں حاضری دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے پورے ہو گئے؟ نہیں۔ ذرا صحابہ کی زندگی کو دیکھیے کہ عمر، جسے زبان رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں کہہ دیا کہ عمر تم جنتی، عمر جن کے مشورے پر قرآن کی آیتیں نازل ہو، اس عمر کی حالت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی، دنیا کی تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیچ ہے، اے اللہ کے نبی، میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر، تمہارے ایمان کا گراف ابھی بہت نیچے ہے، ایمان تمہارا نامکمل ہے، اگر اس ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو رسول رحمت کو ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے محبت کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک تمہاری نگاہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عمر فاروق موجود ہیں، سننا تھا کہ فوراً اپنا فیصلہ بدل دیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز سمجھتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الآن انت یا عمر، اے عمر، اب تو کامل اور مکمل مومن ہوا۔
دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، کہتے اللہ کے نبی نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آج ہم دنیا کا جو بھی تانا بنا یا جو بھی جھوٹ سچ بھاگ دوڑ جو بھی ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم اور ہمارے بچے خوش رہیں، ہم سے ہمارے بچے خوش رہیں، ہمارے گارجین ہمارے والدین ہم سے خوش رہیں۔ ان کی خوشی کی خاطر ہم حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے، اچھے اور برے میں فرق نہیں کرتے، لیکن پیارے نبی نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی نگاہوں میں اس کے والدین سے، اس کے بال بچوں سے، حتیٰ کہ کائنات کی ساری چیزوں سے میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم اپنے محبت کا اظہار کرتے بھی ہیں، لیکن محبت رسول کے اظہار سے پہلے بہت ساری اہم چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ ہم جو محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے، کیا وہ محبت یا محبت کا وہ طریقہ یا محبت کے وہ پیمانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا آپ کے طریقے سے، آپ کے فرمان سے، آپ کے قول و عمل سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اسے دیکھنا ہوگا۔ ہم محبت رسول کے نام پر محفلیں منعقد کر لیں، جلسے جلوس کر لیں، شامیانے لگا دیں، چراغاں کر لیں، بھوج بھات کر لیں، کھانے پینے کی دیگیں ہم لگا دیں، اور ناچ گانوں اور وہ تمام افعال جو غیر اسلامی اور غیر شرعی ہوا کرتے ہیں، ان کو اگر ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو بروئے کار لاتے، تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ہرگز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو، میری اتباع کرو، میرے طور طریقے کو اختیار کرو، میں نے جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے رک جاؤ، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کرو۔ اگر یہ کرتے ہو، ایسا جذبہ اگر اپنے اندر پیدا کرتے ہو، تو یقین جانو محبت رسول کے معیار پر تم کھڑے اترتے ہو۔ اور اگر یہ جذبے تمہارے اندر نہیں ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تمہیں محبت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں سے تمہیں محبت نہیں ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع اگر تمہارے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر وہ محبت غیر معیاری محبت ہے، وہ محبت ایسی محبت ہے کہ اس کے بدلے میں نہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور نہ ہم اللہ کے جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فتنے کے اس دور میں، جہاں الحاد و لادینیت کا بول بالا ہے، جہاں ہمارے دین و ایمان پر ہر آن ہر لمحے حملے ہو رہے ہیں، جہاں ہماری تہذیب و ثقافت کو ہم سے چھیننے کی کوششیں جاری ہیں، جہاں ہر جگہ اور ہر پل اعدائے اسلام اس بات کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں سے، اور خصوصاً متبع رسول یا سلفی المنہج جو لوگ ہیں، جن کا منہج قرآن و سنت ہے، جو قرآن و سنت سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارتے، ان کے ایمان پر، ان کے تہذیب و ثقافت پر سری طور پر حملے کیے جا رہے ہیں، اس انداز پر حملے کیے جا رہے ہیں، اس انداز پہ ہم سے ہماری تہذیب و ثقافت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنی دنیا میں مگن ہیں، مست ہیں، آباد ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ سے صحابہ کی محبت کیسی ہوتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ اپنے اعمال کی بربادی سے کس قدر خوف زدہ ہوا کرتے تھے، کیسے ڈرے رہتے تھے۔ ذرا آئیے سورہ حجرات کی اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، جس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے بندو، اے اہل ایمان، اے ایمان والے میرے بندو، اگر تمہاری مجلس میں اگر میرے حبیب موجود ہو، میرے پیارے نبی موجود ہو، جناب محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ موجود ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، تمہاری آواز اتنی تیز نہ ہو کہ نبی کی آواز دب جائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، تمہاری آواز اتنی تیز نہ ہو، تمہاری آواز اتنی بلند نہ ہو کہ میرے نبی کی آواز دب جائے۔ اور سنو، لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہارے اعمال تمہارے بلند آواز کی وجہ سے برباد ہو جائے، تمہارے سارے کے سارے اعمال غارت ہو جائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا احساس تک نہ ہو تمہیں، اور تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کا نازل ہونا تھا کہ صحابی رسول ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آواز نسبتاً بہت تیز تھی، بہت اونچی آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے، بھاگ گئے اپنے گھر میں جا کر کے اپنے آپ کو روک لیا، رونے لگے، مارے خوف کے تھرانے لگے کہ میری آواز بہت تیز ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں رب کا نافرمان ٹھہرا، میری آواز نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تیز ہوا کرتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے اس آیت مبارکہ کی زد میں بھی آ گیا۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مدت گزر گئی، پیارے نبی کی نگاہوں نے دیکھا کہ میرے سارے صحابہ موجود ہیں، ثابت بن قیس دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حال و احوال کے پوچھنے کے لیے اپنے دوسرے ساتھی کو بھیجتے ہیں کہ جائیے ذرا ثابت بن قیس کی خیریت دریافت کر کے آئیے، کیا بات ہے کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب میں ثابت بن قیس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ ثابت بن قیس بالکل پریشان حال ہیں اور وہ مارے خوف کے رو رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیے گئے، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرا۔ آ کر صحابی رسول نے پیارے نبی کو یہ سارا ماجرا بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، حضرت ثابت بن قیس اس کی زد میں نہیں ہے، بلکہ ایک عام آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک تعلیم دی گئی ہے امت کے لوگوں کو کہ ان کی آواز نبی کی آواز پر جان بوجھ کر بلند نہ ہو۔ ثابت بن قیس کی آواز تو نسبتاً نیچرلی ان کی آواز بہت تیز ہے، وہ اس کی زد میں نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کی کیفیت تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھنے والے کی یہ کیفیت تھی۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم قدم قدم پر گناہ سے لبریز ہیں، قدم قدم پر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، قدم قدم پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو احساس ہے وہ احساس ہمارا مردہ ہو چکا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 5 وقت کی حاضری مسجدوں میں یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں ہر پہلو پر نظر رکھنی ہوگی، ہمیں ہر پہلو پر دیکھنا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں تو نہیں اڑ رہی۔ ہمیں ہر گام پر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اخلاق و کردار سے کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کی نگاہوں میں اسلام اور اسلام کے ماننے والے مشکوک تو نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو شرعی تعلیمات ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان نبوی تعلیمات کی ادائیگی میں ہم کس قدر آگے بڑھ رہے ہیں اور کس قدر حصہ لے رہے ہیں، اور اپنے پاس پڑوس بیٹھنے والوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ہم اس بات پر ابھارنے کی کوشش کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں اس کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ہمیں فتنے کے اس دور میں اپنے آپ کو بہت ہی چاق و چوبند رکھنا ہوگا
تب جا کر کے ہمارا ایمان مضبوطی کے ساتھ ہمارے پاس باقی رہے گا، ورنہ چاہے دنیا کا زندگی کا جو بھی شعبہ ہم دیکھ لیں، تجارت کا ہو، معاشرت کا ہو، معیشت کا ہو، کاروبار کا ہو، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا ہو، حتیٰ کہ عبادات و معاملات میں بھی ہم بہت ہی تساہلی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم امت محمد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے صحیح اعمال کے ذریعے دنیا کو یہ میسج دینے کی کوشش کریں، دنیا کو یہ دعوت دینے کی کوشش کریں کہ تم بھی آ جاؤ دامن اسلام میں، آ جاؤ شریعت محمدی کو اپنا لو، اور شریعت محمدی میں جو امن و امان ہے، جو عزت و وقار ہے، اور جو امتیازی خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں تمہیں کہیں اور نہیں ملے گی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ذاتی طور پر، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ترجمان بنے، اس کے پروقتہ بنے، اور اپنے اخلاق و کردار کے ترجمانی کے ذریعے ہم دنیا کو یہ بتلائیں کہ اسلام ہی امن و امان کا دین ہے، اسلام میں ہی ہر طرح کی خوبیاں ہیں، اور جو لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں بھی ہم دعوت دینے کی کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ یہ ہے، اس طریقے پر اگر کاربند رہو گے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ من احب سنتی فقد احبنی، کہ جو شخص میری سنت سے، میرے طور طریقے سے محبت کرتا ہے، دراصل وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو شخص مجھ سے محبت کرے گا کل جنت میں وہ شخص میرے ساتھ ہوگا۔ آخری بات، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول، جب میں اپنے گھروں میں پڑا رہتا ہوں، دیدار شوق جب میرے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ تمنا، یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں، آپ کے رخ انور کو آ کر دیکھ لوں۔ پیارے نبی، جب آپ کو آ کر دیکھتا ہوں بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی، جب اس دنیا سے آپ چلے جائیں گے پھر میں کس کے چہروں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سکون پہنچاؤں گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جنت کے سب سے اونچلے طبقے میں ہوں گے، آپ کہاں اور میں کہاں؟ میری یہ تمنا ہے کہ کاش آخرت میں بھی، جنت میں بھی میں آپ کا دیدار کرتا۔ میرے بھائیوں، دل سے آواز نکلی تھی، سچی محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سچی محبت کا اظہار کیا۔ رب العالمین جبریل امین کو وحی الہی لے کر بھیجتے ہیں اور یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقہ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلے گا، وہ شخص انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت میں ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین بدعت و خرافات، لہو و لعب اور دیگر غیر شرعی چیزوں سے، غیر اسلامی چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں دور رکھے، اور ہمارے ایمان کو اللہ رب العالمین مضبوط رکھے۔ جب تک ہم دنیا میں باقی رہیں، ایمان کی حالت میں باقی رہیں، خاتمہ ہو تو زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख्दुल मन अरद दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम आमीन। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तदक्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अला व औला व अज़्ज़ व जल्ल व अतम्मु अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।